اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے، اس کی رحمت سے بالکل خیریت سے ہوں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ کے لیے قائم اور ہمیشہ کے لیے دائم، زندہ اور جاوید رہنے والی ذات، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری ذات ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے اللہ۔ وقت یہی ہے کہ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا جائے، اس کی یاد میں فنا ہو جائیں، فنا فی اللہ ہو جائیں، اس کی ذات میں مٹ جائیں، خود کو مٹا دیں، خود کو گنوا دیں، اس اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیں۔ افسوس، صد افسوس، ہمیں کیا ہوا، ہم کس مرض دنیا میں مبتلا ہو گئے، اپنے رب ہی کو بھلا بیٹھے، اس کی یاد سے غافل ہو گئے اور دنیا کی رنگینیوں میں قید ہو کے شیطان کی راہ کا مسافر بن بیٹھے۔ کہ رب تعالیٰ جس نے تخلیق کیا ہمیں، پوری کائنات کو، سب کو، چرند پرند درند کو، اسی کو بھول بیٹھے۔ پھر کہتے ہیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرض چڑھ چکا ہے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، سٹریس میں ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، شوگر کا مرض لاحق ہے، بے حد بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، باوجود دنیا کی ہر آسائش کے نہیں ملتی تو خوشی نہیں ملتی۔ افسوس، صد افسوس، تمام سچائی کے باوجود اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گنگے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا رو رو کے اللہ کو مناتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کی یاد میں مر مٹتے، اس کی ذات کی پرستش کرتے، اسے پوچھتے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے، یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے، کہتے، بلند آواز سے کہتے، دل میں اپنے آپ کو چھپا کر کہتے، بے قرار ہو کے کہتے، دل سے آہ نکلتی، دل سے پیار نکلتا، اس کی یاد کے نغمے جاری ہوتے، دن رات اللہ کے ذکر میں مبتلا عشق رہتے اور کہتے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے قائم رہنے والے اللہ، اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہستی، اے کبھی نہ مٹنے والی ہستی، ہمیں تم سے پیار ہے، ہم تم سے عشق کرتے ہیں، ہم تجھے پوجتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ہمارے مسئلے حل کر، تو ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری گناہوں سے درگزر فرما، گناہوں کی گندگی کے ڈھیر کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر پھیلا دے، یا باری تعالیٰ ہم پر رحم فرما، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ہم سب کی جان ہے، اگر وہ آپ کی نہ سنتا، اگر وہ آپ کے قریب نہ آتا، پھر آپ کہتے 300 بار فلاں وظیفہ کر لیجئے، 400 بار یہ ورد کر لیجئے، 70 بار یہ آیتیں پڑھ لیجئے، 1000 بار یہ ورد کر لیجئے، کیا خدا کو گنتی میں قید کرتے ہو تم لوگ؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو کیوں بدراہ کر رہے ہو؟
تم لوگوں کو کس لائن کی طرف لے کر جا رہے ہو؟ کیا ایک بار خدا سے تعلق جوڑ کر پھر اس کی یاد سے غافل ہوا جا سکتا ہے؟ 10 منٹ کا وظیفہ بتا کے نہ صرف اپنے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو بلکہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلم قوم کے ساتھ اور دکھی انسانیت کی تم خدمت نہیں، ظلم کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ محبت ختم ہونے کا نام نہیں، محبت 10 منٹ کا نام نہیں، 5 منٹ کا نام نہیں، ایک تسبیح کا نام نہیں، ایک گنتی کا نام نہیں، 1 سے شروع ہو کر 1,00,000 تک نہیں، 1 سے شروع کر 1 کروڑ ارب تک نہیں۔ محبت تو ہر وقت پروان چڑھنے والی چیز ہے، محبت میں تو فنا ہونا ہوتا ہے۔ تو دوستو، تمام مسئلے کا حل چاہتے ہو نا؟ تمام پریشانیوں کو حل چاہتے ہو نا؟ تو بسم اللہ کیجئے، جو ورد آپ کو آتا ہے آپ وہ کیجئے، لیکن بزرگان دین اسپریچولزم میں، عالم روحانیات میں اور روحانی بزرگوں کا جو قول تھا، روحانی بزرگوں کے جب ہم حالات کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یا حیو یا قیوم کہ ورد کو بے حد اہمیت دی گئی، بار بار پڑھا گیا، ایک تسبیح میں نہیں، ایک گنتی میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 10 منٹ میں نہیں، 15 منٹ میں نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ 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 کیا گیا، یا حیو یا قیوم کی ضرب لگائی گئی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کہا گیا، بار بار کہا گیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے ہر دم ہر آن، زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ 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 اور اللہ کی یاد کی گئی، اور یا حیو یا قیوم کی ضرب لگائی گئی، خون میں اللہ کے اس ذکر کو جاری اور ساری کیا گیا، قلب سے یا حیو یا قیوم کی تسبیح کو گھمایا گیا۔ یار کر کے تو دیکھیں، یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے، کر کے تو دیکھیے یار، دن رات فنا فلا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی یاد میں فنا ہو کر تو دیکھیے۔ کسی مولوی، کسی پنڈت، کسی ماں، کسی نن کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، جو مسئلہ ہو فنا فلا ہو جاؤ، جو پریشانی ہو فنا فلا ہو جاؤ، اس کی یاد میں مر مٹو، ہر مسئلے کا حل خدا کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری ہم سب کی جان ہے، ہر مسئلے کا حل اس کی یاد میں چھپا ہوا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ورد کرو، گنتی بے گنتی کے چکروں میں نہ پھنسو، دن رات اس کی یاد میں مبتلا ہو کر تو دیکھو، اس کو منا کر تو دیکھو، اس میں فنا ہو کر تو دیکھو۔ آخر میں آئیں توبہ کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں اور علن اعنان توبہ کرتے ہیں، اور نیچے کمنٹس میں سب نے یہ اقرار کرنا ہے، مل کے اقرار کرنا ہے، اور ضرور بے ضرور کمنٹس میں یہ بات لکھنی ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، گواہ بنانا ہے، مسلمانوں کو بنانا ہے، کرسچنز کو بنانا ہے، ہندو دوستوں کو بنانا ہے، سب کو گواہ بنانا ہے، اور ان کو بھی شامل کرنا ہے، اپنے کرسچن بھائی کو شامل کرنا ہے، اپنے ہندو بھائی کو شامل کرنا ہے، تمام غیر مسلموں کو شامل کرنا ہے، اور کہنے آئیں اس پلیٹ فارم پر، یہاں اللہ کی محبت کے پھول نشاور ہوتے ہیں، یا اللہ اللہ کیا جاتا ہے، یا اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے، یا اللہ سے فرینڈشپ کریٹ کی جاتی ہے۔ اس ورد میں مذہب کی کوئی قید نہیں، آپ بھی اتنے ہی آزاد ہیں جتنے مسلمان آزاد ہیں، آپ بھی اس ذکر کو کرو، اس ذکر کو پرکھو، کوئی رزلٹ لینا چاہتے ہو تو اس ذکر کو کرو، کوئی رزلٹ لینا چاہتے ہو اس ذکر کو پرکھو، خود دیکھو، اپنی نگاہ سے دیکھو۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ کسی نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے ایک یقین ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو، ذکر کر کر دیکھو،
شرم آتی ہے، غیر مسلم ہو کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے تو چھپ کر کرو، جب بھی موقع ملے بیڈ پر جاؤ، لیٹ کر تنہائی میں جب موقع ملے، اٹھتے بیٹھتے تنہائی میں جہاں بھی ہیں آپ ذکر کریں، دل میں ذکر کریں. اگر بتانا نہیں چاہتے، منہ سے نہیں بولنا چاہتے تو دل میں ذکر کریں. 1 ہفتے کے بعد نہیں، 2 ہفتے کے بعد نہیں، 1 مہینہ گزرے، 1 مہینہ گزر گیا نہیں، 40 دن گزر گئے، جی بسم اللہ رزلٹ دیکھیے گا. خدا کی قسم میرے گربان کو آپ پکڑ لیں، میری اس گربان کو پکڑ کے آپ پھاڑ دیں، کہے گا تم نے جھوٹ بولا تھا. خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا. آپ پریکٹیکلی طور پر کر کے دیکھیں، میری اس چہرے پر نہ جائے، میری اس وجود پر جائے. میں تو خود دنیا کا گناہ گار ترین انسان ہوں. لوگ میرے اوپر تبصرے کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور طرح طرح کے لقب سے نوازتے ہیں. مجھے چھوڑیں، میرا یہ گربان آپ کے لیے حاضر ہے. 40 دن کا عرصہ گزار دیں، میرے اس گربان کو پھاڑ دینا. آپ میں پھر دوبارہ آؤں گا، آن لائن آؤں گا، لائیو آؤں گا، میرے گربان کو پکڑ لے گی. اگر اس کا اثر نہ نکلے، یہ اثر نکلے گا کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے یار. پھر وہ کہتے ہیں عالم روحانیات کی چیزیں بتائی نہیں جاتی، بتا دیں کھلے عام بتا دیں تو فتوے جاری ہوتے ہیں. پھر دیوبندی، وہابی، اہل سنت اور شیعہ سنی کے فسادات کی بات شروع ہو جاتی. کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ملتان کے مراقبہ حال میں جایا کرتا تھا، کچھ عرصہ میں وہاں جاتا رہا، اور وہاں ورد کیا ہوتا تھا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. کچھ عرصہ گزرا، پھر کچھ عرصہ گزرا اور رمضان شریف کا مہینہ آ گیا. رمضان شریف کے مہینے میں خاص پروگرام چلتا ہے ہمارا ادھر. اس خاص پروگرام کے اندر طریقے بتاتے ہیں کہ کسی طریقے سے عالم روحانیات میں انٹر ہونا ہے. تو یقین جانیے میں اپنا تو نہیں بتاتا، میں تو کوئی چیز ہوں ہی نہیں، میں تو بے حد گناہ گار ہوں. یونس بھائی خدا کی قسم کہ یہ بات ہوئی، وہاں ہوئی اور وہ ہوئی. ذکر میں اتنی لطافت ان میں آ گئی، اتنی وہ لطیف ہو گئے یونس بھائی. ذکر یا قیوم میں اتنے پولائٹ ہو گئے، اتنے لطیف ہو گئے اور اتنے سینٹر آف گریوٹی سے تھوڑا آزاد ہو گئے، زمین سے تھوڑا یوں اوپر تک انہوں نے محسوس کیا، سب نے دیکھا. تو بھائی جان جب اس فیلڈ میں آئیں گے، اللہ کی راہ کا مسافر بنیں گے، اللہ کو منائیں گے، فنا فی اللہ ہوں گے، تو رزلٹ دیکھیں گے. دوسروں کے رزلٹ آپ نہ دیکھیں، اپنا رزلٹ دیکھیں. چیلنج کرتا ہوں، اس کو کریں، دن رات کریں، پھر رزلٹ